فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له اذهب بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء يماني فغطني به فأتيته بالكساء يماني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه لكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. وأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل. فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. ودخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك. ودخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وهم بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آلاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض منحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء.
فقال الله عز وجل هم أهل البيت النبوة مع عدل الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتذرني أن أهلك إلى الأرض ليكون معهم ثالثا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. الأمين الأعلى ويقول فالسلام يخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزة وجلال إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يجري ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذرني يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أحكي لما يجلسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي قدم والله خذنا وقال شيعتنا ورب الكعبة. فقال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا فرج الله هما ولا مهموم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال علي رضي الله خذنا وسجدنا وكذلك شيعتنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. आप बिस्मिल्लाह कहते हो आए हैं हाँ पढ़ी 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 पास में लेकिन आंसर محمد والے محمد. حضرت ابو طالب علیہ السلام معمار ہیں عمارت اسلام کی بنیادوں کے، باغبان ہیں نونہال اسلام کے، مگر یہ بہت بڑا سانحہ ہے کہ اس محافظ اسلام اور محسن پیغمبر آج مسلمانوں کی اکثریت کافر کہتی ہے، نعوذ باللہ۔ میرے آج کے یہ اشعار ایسے لوگوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہم سب کے لیے جنہیں حضرت ابو طالب کے مقام کا بارگاہ ایزدی میں عرفان حاصل ہے، ان اشعار کا سننا قربت الہی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ ملاحظہ کریں،
وہ حقیقی مرد مومن پے کرے عزم و ثبات، جس نے ٹھوکر سے الٹ دی بو لہب کی کائنات، ضامن عزم پیمبر بن گئی جس کی حیات، جس کے بچوں کی وراثت تھے جہاں کے معجزات، جس نے رکھ لی آبرو انسانیت کے نام کی، جس نے لٹ کر پرورش کی ناتواں اسلام کی، جس کی آغوش محبت میں پلی پیغمبری، جس نے بخشی آدمیت کو فلک تک برتری، دفن کر دی جس نے استبداد کی غارت گری، بت تراشی، بت پرستی، بت نوازی، بت گری، جس نے بخشی تھی تجھے توقیر عرفاں یاد ہے، اے بنی آدم ابو طالب کے احسان یاد کر، شیخ بطحہ ناصر دین سید عالی نسب پا لیے جس نے رموز آدمیت بے طلب، جس کی ہیبت سے لرزتے تھے خد و خال عرب، وہ سخی جو اسخیا میں مثل اپنی آپ تھا، وہ بہادر جو شجاعت میں علی کا باپ تھا، وہ نبوت کا مصدق، وہ اخوت کا مدار، جس نے بخشا ذوق انسانی کو یزداں کا وقار، وہ مزاج عاشقی کی سلطنت کا تاجدار، جس کی نسلوں میں نہاں تھی قوت پروردگار، حوصلہ جس کا مزاج عزم سرور ہو گیا، جس کی شہرت کا لہو پھیلا تو حیدر ہو گیا، جس کے چہرے پر فروزاں تھی شجاعت کی شفق، جس کی آنکھوں میں رواں تھی آدمیت کی رمق، جس کی پیشانی کی تاریخ صداقت کا ورق، وہ ابو طالب جسے مطلوب تھا عرفان حق، جس نے سینے سے لگایا حادثوں کو جھوم کر، چھا گیا جو زندگی پر موت کا منہ چوم کر، وہ نگہدار محمد، وہ نگہبان حرم، وہ جھلستے ریگزاروں کے لیے ابر کرم، وہ عرب زادوں کے لہجے میں انیس محترم، وہ شبستان رسالت میں چراغاں کا بھرم، آیا تطہیر ہے جس کے گھرانے کے لیے، جس کی نسلیں کٹ گئیں حق کو بچانے کے لیے، جس کے سنگے در پہ جھکتی ہو زمانے کی جبین، جس کا پیکر ہو پیمبر کی صداقت کا امین، جس کی قربت میں سکون پائے امام المرسلین، وہ بھٹک جائے رہے حق سے نہیں، ممکن نہیں، اس کی ہستی کو خدا کی شان کہنا چاہیے، اس کی جان کو محور ایمان کہنا چاہیے، جس نے ہر مشکل میں کی ہو وارث دین کی مدد، جس کی گرد پاک چومے فاطمہ بنت اسد، جو علی سے مہدی دین تک امامت کی ہو جد، جس کے بیٹے کو ملی ہو کل ایمان کی سند، کون کہتا ہے کہ اس کے دل میں جذبے دل نہ تھا؟ کون کہتا ہے کہ وہ خود مومن کامل نہ تھا؟ جس کا پیکر جلوائے صد رنگ کی جائے نمو، توڑ ڈالی جس نے عصر جہل کی ساری قیود،
جس کی صحبائے تفکر عافیت آمیز تھی، جس کے احساس انا کی لو قیامت خیز تھی، جس کی پیشانی کا بل موج غرور کردگار، جس کے ابرو کی کما ہو گردش لیل و نہار، وہ ید اللہ کا پدر، وہ مصطفیٰ کا افتخار، جس کو دھرتی پر ملا ہو مفلسی میں اقتدار، جس کے پوتے کا زمین پر مقتدی عیسیٰ بنے، کیا کہوں محشر میں اس کا مرتبہ کیا کیا بنے، وہ شعور علم و حکمت کا حقیقی امتزاج، جس کے فرق ناز پر جچتا ہو سرداری کا تاج، یہ بھی کیا کم ہے بشر کی آدمیت کا مزاج، آج تک شاب ابی طالب کو دیتا ہے خراج، کس کو اندازہ ہے اس کی عظمت ایمان کا، بانی اسلام خود ممنون ہے عمران کا، اے مورخ وقت کے مغرور کرداروں سے پوچھ تاریخ عرب کے سب ستمگاروں سے پوچھ، کربلا میں ٹوٹتی بے لوچ تلواروں سے پوچھ، شام کی گلیوں سے چوراہوں سے بازاروں سے پوچھ، ذریت کس کی یزیدی حوصلوں پر چھا گئی، کس کی پوتی ظلم و استبداد سے ٹکرا گئی، بول اے تاریخ کے زندہ اصولوں کی زبان، کس کے بام و در سے ٹکراتی رہی ہے بجلیاں، کون باطل کے مقابل آج تک ہے کامراں، سوئے کوفہ بابجولا تھا وہ کس کا کارواں، کس نے صدموں کو صدا دی حق پسندی کے لیے، کس کا گھر اجڑا تھا دین کی سر بلندی کے لیے، درود بھیجے محمد سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم صلوات قرآن مجید میں چھٹا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ لا يحب اللہ، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ کہیں کہیں محبت کے معنی کھچاؤ کے ہوتے ہیں، کہیں کہیں محبت کے معنی ناپسندیدگی اور پسند کے ہوتے ہیں، کہیں محبت کے معنی جو ہمارے کے تصور محبت ایک ہے وہ محبت مراد ہوتی ہے، وہ تو محبت کے معنی کھچاؤ کے ہوتے ہیں اور کھچنے کے ہوتے ہیں اصل معنی، لیکن لفظی معنی کے علاوہ اعتباری بہت سے معنی مراد لیے جاتے ہیں ہر زبان میں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا، یا اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہے، اللہ تو ناگوار ہے کہ کوئی کسی برائی کو، کسی آدمی کی کسی غلطی کو، کوئی برائی کو بآواز بلند کہا جائے، یعنی آواز بلند سے مراد یہ نہیں کہ زور سے کہا جائے، یعنی اس طرح کہا جائے کہ لوگ اسے سنیں یا لوگوں کے درمیان میں کہا جائے۔ لا یحب اللہ الجہر، جہر کے معنی ہوتے ہیں آواز کا بلند کرنا، اسی لیے وہ نماز جو بآواز بلند پڑھی جاتی ہے اس کو نماز جہری کہتے ہیں، یعنی آواز کے ساتھ۔ بسو سو کے معنی آپ جانتے ہیں برائی کے، لیکن
اللہ نے یہاں ایک بات مستثنا کی، مگر اللہ اسے پسند، یہ تو پسند نہیں کرتا کسی کی برائی کو بآواز بلند بیان کیا جائے۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو آپ اسے بآواز بلند بیان کریں گے تو بری بات ہے، غلط بات ہے، اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے اندر برائی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اس کے بعد جو بات آنے والی ہے اصل وہ بات کہنی ہے نا۔ یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ کے جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب اس کے بعد جو اصل بات آ رہی ہے وہ کہنا ضروری ہے، جس کے لیے یہ تمہید بنائی جا رہی ہے۔ تو اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کے اندر جو برائی پائی جائے اسے بآواز بلند کوئی بیان کرے، الا من ظلم، مگر یہ کہ جس پر ظلم کیا جائے وہ بیان کر سکتا ہے، اور وہ بیان کرے تو اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا مقصد وہ کہنا نہیں کہ میں بآواز بلند برائی کہنے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کہ اگر ظلم کیا جائے تو اسے بآواز بلند کہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے صدقے کی فہرست اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو صدقے کی فہرست میں نہ جانے ایک طویل فہرست ہے، پورا میں نے خطبہ جمعہ کو دیا تھا اسی ضمن میں کہ صدقہ کیا ہے۔ صرف صدقہ مطلب پیسہ دے دینا نہیں ہے، ایک صدقے کا موضوع نہیں، مقصد مختصر یہ ہے کہ یہ صدقہ ہے اور وہ صدقہ ہے، اور سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ آدمی کسی کو علم عطا کرے، اور اس سے بڑا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے۔ اس سے بڑا کوئی صدقہ نہیں ہے فہرست صدقہ میں کتاب کے اندر سب سے بڑا صدقہ۔ اس لیے یہ صدقے میں ہر صدقہ جو ہے وہ آدمی دیتا ہے جب اس میں استطاعت ہوتی ہے، ایسا ہے اگر تو 100 ڈالر ہے تو 1 ڈالر دے گا، ہے نا، 10 من گیہوں ہے تو 1 من گیہوں دے گا اس کے اندر۔ لیکن اس میں تو آدمی صدقہ ہوتا ہے جان کے بچانے کے لیے، اور یہ تو ایک ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی جان و مال سب کچھ خطرے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو جس پر ظلم کیا جائے وہ اپنی بات کو بآواز بلند کہے، اگر نہیں کہے گا تو اگر ظلم نہیں کہے گا تو اسے ظلم بڑھتا رہے گا۔ اب ظلم کا مطلب یہ سمجھتے کسی کو کوئی تھپڑ مار دے، کوئی کسی کو قتل کر دے، یہی ظلم ہے۔ ظلم کی بہت سی قسمیں ہیں، اجتماعی ظلم ہوتا ہے، انفرادی ظلم ہوتا ہے، ہر اعتبار سے الگ الگ ظلم کی اگر لکھا کہ ظلم کیا ہے ایک الگ موضوع ہے باقاعدہ۔ اپنے نفس پر ظلم کرنا، لوگوں پر ظلم کرنا، ایک انسان پر ظلم کرنا، بیوی بچوں پر ظلم کرنا، یہ ہر قسم کا ایک ظلم ہوتا ہے کہ آدمی کس طریقے سے ظلم کر رہا ہے۔ خیر مجھے کوئی آپ کے سامنے اس کے ظلم کی تفصیل نہیں بیان کرنی ہے، مختصر ہے کہ اس کا مطلب کہ یہ بیان اللہ اس کو یہ بیان پسند کرتا ہے کہ اس کو بآواز بلند بیان کیا جائے جب کوئی کسی پر ظلم کرے۔ اسی لیے ظالم کی غیبت مستحب قرار دی گئی ہے کہ اگر آپ ظالم کی غیبت نہیں کریں گے تو وہ اور بڑھتا چلا جائے گا، جب بڑھتا چلا جائے گا تو معاشرے میں نقصان پہنچے گا۔ حدیث میں یہ ہے کہ ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی، کفر کے ساتھ چل سکتی ہے۔ حکومت جو آدمی بیٹھ جائے، حدیث میں یہ ہے کہ ظلم کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ کافر کے حکومت چلا سکتا ہے، ظالم نہیں چلا سکتا۔ حدیث بیان کرنا آپ کے سامنے، قول معصوم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی، کفر کے ساتھ چل سکتی ہے۔ تو اس لیے کہ دیکھیے پروردگار عالم کی معرفت کا اور اضافہ ہوتا ہے حدیث پڑھنے کے بعد کہ وہ کتنا اپنے بندوں کو چاہتا ہے، اس لیے جو حکومت کرے گا وہ لوگوں پر حاکم ہوگا۔ حکومت تو بغیر لوگوں کا نہیں ہو سکتی نا، بھائی کوئی لیڈر ہوگا تو کوئی لیڈ کرنے والا ہوگا، پیچھے چلنے والے ہوں گے تو نہیں ہوں گے تو آدمی لیڈر بن کے کیا کرے گا؟ تو جب حکومت وہ کرے گا، جب انسان کسی پر حکومت کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس کی حکومت میں ہوں گے، رعایا ہوگی اس کی۔ تو کفر کا تعلق بندوں سے نہیں تھا، کفر کا تعلق اللہ سے تھا۔ جو اللہ کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو اللہ کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اگر میرا انکار کرتا ہے لیکن میرے بندوں پر اگر حاکم ہے، ان پر مہربانی کرتا ہے، ان کا کام پورا کر دیتا ہے، ان پر ظلم نہیں کرتا تو اس کی حکومت چل سکتی ہے۔ لیکن ظلم کس سے نہیں چل سکتی کہ وہ بیٹھا ہے گدی پر بندوں کا کاروبار چلانے کے لیے، انتظام چلانے کے لیے۔ تو جن بندوں کا ذمہ دار بن کے بیٹھا ہے ان کو اگر اذیت دے گا تو وہ اپنی حکومت کو نہیں چلا سکتا۔ تو جس چیز کا تعلق اللہ سے تھا اسے تو معاف کر دیا، لیکن جس کا تعلق بندوں سے تھا اسے اب یہ الگ بات ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کوئی کافر ہوگی، تاریخ نہیں ہے، لیکن مسلمانی بادشاہ آپ کو زیادہ ظلم کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ اور جو فرمایا آپ نے، اور نبی اسے کہتے ہیں جو دین لے کے آتا ہے، امام قیامت تک دین کی حفاظت کرے گا اور دین کو پھیلائے گا۔ اسی لیے جب امامت کی بات آئی اور جناب ابراہیم نے اللہ سے یہ کہا کہ پروردگار تو نے مجھے امام بنا دیا، کوئی بات نہیں، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا، میں تمہیں قرار دیتا ہوں۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو پتہ نہیں تمہاری نظر میں کوئی مسلمان ہو کہ نہ ہو، لیکن یہ نہیں کہا اللہ نے کہ تم ہمارا یہ عہدہ کافروں کو نہیں ملے گا،
یہ نہیں کہا کہ مشرکوں کو نہیں ملے گا، کہا کہ لا ینالو احد الظالمین، یہ عہدہ ہمارا ظالموں کو نہیں مل سکتا۔ اس کا مطلب اس کہ معذرہ کافر مشرک کو مل جائے گا۔ مطلب ہے کہ دیکھو امامت کا تعلق عوام سے، عوام سے بھی ایک پہلو ہوتا ہے۔ امامت مطلقہ کا مطلب وہ عوام کے محتاج نہیں۔ یہ کہا کہ جب تم کو للناس کا لوگوں نے تو ایک بات یاد رکھو کہ جو ظالم ہوں گے ان کو یہ عہدہ نہیں مل سکتا۔ اس کا مطلب کہ جو دعویٰ امامت کرے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ظالم تو نہیں ہے۔ جب قرآن نے یہ کہا کہ یہ عہدہ ظالموں کا نہیں ملے گا امامت کا، تو اس کا مطلب پہلے یہ دیکھو کہ ظالم نہیں ہے۔ اس لیے پہلی شرط اللہ کی طرف سے قرار پائی کہ جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا۔ صلوات دے محمد اللہ۔ اب کوئی اگر ظلم کرتا کس طریقے سے، یعنی کوئی قسم کا اس پر ظلم پایا نہیں جا سکتا۔ اچھا ہمارے یہاں میں معصوم کی زندگی یہ ہے کہ ظلم تو بعد کی بات ہے، مکمل مظلومیت کی زندگی ہے۔ خالی یہ نہیں کہ ظلم نہ کرتے، نہیں، مظلومیت کی زندگی ہے۔ خیر، اور تو جس طریقے سے ہمارے جس انداز سے میں آپ کی خدمت میں پڑھنے کا عادی ہوں کہ جس طریقے سے قرآن مجید یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن مجید یہ دعویٰ کرتا ہے اور حقیقت ہے کہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ دنیا میں کوئی خوش خطر نہیں ہے کائنات میں کہیں مگر قرآن میں موجود ہے۔ یہ تو طے جب پوری کائنات کی ہر چیز جو کچھ ہے قرآن میں ہے، یہ الگ موضوع کیسے ہے لیکن قرآن میں ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پوری دنیا کسی مشین کے انداز سے قرآن میں سمجھی ہے، یعنی ہر حکم ہر چیز کا تعلق کسی نہ کسی طرح قرآن سے ضرور ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں ضرور ہے، اس کے لیے احکام خدا کے قرآن میں ضرور ہے، اس کے لیے لوگوں کی رسپانسبلٹی کیا ہے قرآن میں ضرور ہے، اس کا سسٹم کیا ہے، چاہے جانور کا ہو، زولوجی کا ہو، باٹنی کا ہو، ہیومینٹی کا ہو، کسی کا ہو، اس سب کا تذکرہ قرآن میں ضرور ہے۔ جب سب قرآن مجید میں ہے تو جس طریقے سے قرآن، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی سی کتاب 6666 آیتوں کی اور اس میں پوری کائنات جب سمٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے ایک حرف کی بڑی قیمت ہے، نہ جانے اس حرف میں کیا کیا ہو، ہے نا؟ اتنی سی کتاب اور کائنات سمٹی ہے اور اس میں ایک ایک حرف کی قیمت ہے، ایک ایک زبر کی قیمت ہے، نہ جانے اس میں کیا کیا ہو قرآن مجید، ہے نا؟ اس حرف میں کیا پوشیدہ ہو، ایک الحمد نہ جانے کیا کیا ہے۔ اب مجھے واقعہ نہیں بیان کرنا، آپ سنتے رہتے ہیں بسم اللہ کی تفسیر مولانا نے بیان کی تو رات ختم ہو گئی، آپ نے کیا قیامت آ جائے تو بھی بیان کرتا رہوں گا۔ اب ایک ایک حرف کی قیمت، تو جس طریقے سے قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی قیمت ہے احکام کے اعتبار سے اور ہر سسٹم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، اسی طریقے سے ان کی زندگی کے بھی ایک ایک سانس کی قیمت ہے کہ جن کی پوری حیات جو ہے اس سے 200 کچھ سال کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہجرت کا واقعہ ہو 255 میں جو غیبت کا زمانہ ہے وہاں تک، تو اس کا مطلب کہ ان کے ایک ایک بات اور ایک ایک جملے کی قیمت ہے۔ اس لیے یہ 250 سال میں جو 12 شخصیتیں آئی ہیں یہی پوری کائنات کی ذمہ دار ہیں، یہی قرآن کی تفسیر کریں گی، یہی تشریح کریں گی، یہی لاگو کریں گی، یہی حکم کو نافذ کریں گی، یہی اس کے حاکم ہے جو قانون قرآن بتا رہا ہے نا؟ جب یہ تو پھر اس کا مطلب ان کی بھی ایک جس طریقے سے قرآن کے ایک حرف بھی قرآن سے الگ نہیں ہے، قرآن ہے، ویسے ان کی بھی ہر سانس ہر جملہ امام ہو۔ یہ نہیں کہ بغیر امامت سے الگ، یہ کوئی وہ عہدہ نہیں ہے کہ جب تک ڈیوٹی پر ہے کچھ اور ڈیوٹی چھوڑ دے، تو ڈیوٹی پر ہے تو نماز ادا کی، ڈیوٹی چھوڑ دے تو نماز ختم نہیں۔ یہ تو امام اس پر نہیں تھے جبکہ ان کے پیچھے چلنے والے نہیں تھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب ہم امام خمینی بھی کہتے ہیں، امام خوری بھی کہتے ہیں، امام خامنئی بھی کہتے ہیں، اور جو لوگ آئیں گے ان کو بھی امام کہیں گے، سب کو امام کہہ سکتے ہیں، امام جماعت بھی کہتے ہیں، سب کو امام کہہ سکتے ہیں، خالی امام بھی پکار دیکھیں۔ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو امام ہوتا ہے فرق ذرا سے ہلکا سا فرق ہے، ہلکا سا نہیں بڑا فرق ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں آپ رکھے رہیں۔ جیسے بھی آپ نے کہا بہت رحم بھی ہے مولانا، رحم کیا آپ بھی رحم کرتے ہیں، اللہ بھی رحم کرتا ہے، آپ بھی رحیم ہے وہ بھی رحیم ہے، اللہ بھی رحیم ہے عبد الرحیم بھی رحیم ہے، اللہ بھی کریم ہے عبد الکریم بھی کریم ہے، لیکن دونوں کو کریم میں کیا فرق ہے؟ کیا مطلب وہ اللہ کے جیسے رحیم ہو گئے؟ نہیں، فرق یہ ہے کہ اللہ یہ رحم اس وقت کریں گے جب کوئی ایسا ہو کہ جس پر رحم کیا جائے، اور جو کوئی ایسا ہو جس پر رحم کیا جائے تو وہی رحم کر سکتے ہیں۔ تو جو ہمیں آدمی امام ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارا ایسا عالم ہو کہ جو ریسرچ کر رہا ہے امام نہ بنے، امام مطلب قائد، جو قائد بن جائے گا اسے امام کہہ لیتے ہیں، ہم کہیں گے
ہے نا. لیکن وہ امام اسی وقت رہے گا جب تک جب اس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے. اور اگر پیچھے چلنے والے نہیں ہے تو لیکن سب کچھ ایسا لیکن قیادت نہیں کرتا ہے، لیڈر نہیں، تو پھر امام نہیں رہیں گے. اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے نا بھائی. میں نے کہا لیڈر جب کوئی پیچھے چلنے والا ہوگا پھر لیڈر پیچھے چلا، پہلے لیڈر تھے اب نہیں ہے. تو بہت بڑے ڈاکٹر، بہت بڑے انجینئر، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیر سب کچھ ہو جائے، لیکن فقیر تو پیچھے ہٹنے والوں سے ان کی فقاہت تھوڑی ختم ہو جائے گی، علم تھوڑی ختم ہو جائے گا. لیکن یہ امام ایسے ہیں کہ جب ان کے پیچھے چلنے والے نہیں تھے تب بھی یہ امام تھے. اور جب فرمایا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب دنیا خلقی، جب لفظ امام بھی خلق نہیں ہوا تھا اس وقت بھی یہ امام تھے. جب لفظ امام بھی پیدا نہیں ہوا تھا تخلیق نہیں اس وقت بھی یہ امام تھے. اسی کا مطلب ہوتا ہے امامت مطلقہ. مطلق کا مطلب جو کسی کا محتاج ہو، تو ہے نا. اللہ کا مطلب دنیا خلق نہیں تھی تو وہ خالق نہیں تھا، خلق نہیں تھی تب بھی وہ خالق تھا. جب اسے دنیا کو نہیں پیدا کیا تب بھی وہ رحیم و کریم تھا جس نے خلق کیا ہے. اسی لیے رجب کی دعا یہ ہے کہ پروردگار میں ان کے واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ تیرے اور ان کے درمیان میں علاوہ اس کے فرق کوئی فرق نہیں ہے کہ بس تو خالق ہے وہ مخلوق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں. تو آپ غور کریں وہ امام. اسی طریقے سے امام کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اور ایک ایک سانس اور ایک ایک اشارہ اور ایک ایک کرایہ اہمیت کا حامل ہے، جیسے قرآن مجید کا ایک ایک حرف اہمیت کا حامل ہے. اسی لیے اس کو ایسی غور کرنا چاہیے. اور وہ تشریح چاہتا ہے اپنی جگہ اور تفسیر چاہتا ہے، جسے قرآن کی تفسیر چاہتی ہے، چاہتا قرآن تفسیر، ویسے امام کی زندگی کی ایک ایک بات تفسیر چاہتی ہے. لیکن ہماری کی حالت یہ بن گئی ہے کہ قرآن میں چاہتے ہیں پڑھ کے بند کر دیں، امام کا واقعہ بھی جنتری سے بیان کر دیا جائے. خیر، تو مختصر یہ کہ چونکہ ہماری امام کی وہ زندگی جن کی آج یہ مجلس محفل ہے، جن کی ولادت باسعادت کی شب ہے 5 رجب المرجب، امام علی نبی علیہ السلام، ان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں. اور جب تک کہ مذہب کا جو میں آپ اس میں بار بار رٹتا رہتا ہوں، کہ حد سے زیادہ رٹتا ہوں، کہ جب تک کہ مذہب کی عظمت کا صحیح دل میں تصور نہ پیدا ہو تو خالی روبوٹ کے طریقے سے کوئی نماز پڑھنے سے یا مجلس کرنے سے فائدہ ہوگا مگر کم. یہ نہیں کہ وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم نے کہہ دیا کہ میں ہلکے الفاظ بولنے کا عادی ہو گیا ہوں. اب فائدہ ہوگا مگر کم، اس لیے کہ ہمارے دل میں جب تک ان کی عظمت کا احساس ہو فائدہ کیا ہے. اللہ صاحب یہ امام کا واقعہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. امام علیہ السلام سے بادشاہ متوکل جو سب سے بڑا دشمن ہے اہل بیت میں سے ایک دشمن تھا، اتنا بڑا دشمن، اور اس نے اہل بیت کے خلاف نہ جانے کیا کیا سازشیں کی. ایک تاریخ ہے اس کی. اور وہ بیمار پڑتا ہے، امام کے پاس اس کی ماں آتی ہے کہ وہ بیمار ہے، اس کے کوئی زخم ہو گیا ہے، کوئی پھوڑا ہو گیا ہے، تو ناسور کے انداز کا جسے آپ آج کل کینسر کہتے ہیں اس کی ایک شکل پہلے تھی اور اس میں سے بو بھی آیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، اور آپ اس کے لیے کوئی علاج کر دیے تو آپ نے اس کا ایک علاج معین کر دیا. کیا علاج کیا مجھے اس نے ایک علاج، اور وہ اچھا ہو گیا. جب وہ اچھا ہو گیا تو اس کی ماں کچھ بھی بیٹا اچھا ہو گیا تھا، بادشاہ تھا، اس نے 10,000 درہم کیا جو بھی اس وقت کی رقم رہی ہو، اس کی ایک تھیلی مہر لگا کے امام کے پاس بھیج. وہ امام کے پاس ویسے رکھی تھی، امام کے پاس کچھ ایسے تھے تو کیا ہوتا مستحق کا انتظار کرتے تھے. رکھی ہوئی تھی. لوگوں نے شکایت کی جا کر کہ بھائی یہ تو اسلحہ جمع کرے تو پیسہ جمع کریں تو تمہارے خلاف انقلاب کر رہے ہیں. بادشاہ سے مخبر ہمیشہ رہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں، یہ تو تمہارے خلاف ہے. اس لیے کہ ہر اچھے آدمی کا وجود برے آدمی کے لیے خود ایک انقلاب ہوا کرتا ہے. اچھا آدمی کوئی حرکت نہ کرے، وہ خالی اپنے کو اچھا بنا کر رہے، تب بھی برے آدمی کو وہ کھلتا رہے گا. اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ جب تک روشنی رہے گی لوگ اندھیرے کو اندھیرا کہیں گے، روشنی کو روشنی کہیں گے. جب تک سب اندھیرے میں نہیں آئیں گے اس وقت تک لوگ اندھیرے کی تعریف کو نہیں سمجھ سکتے. اور جو فرما رہے ہیں خیر، تو اس لیے تو امام کچھ کرتے نہیں تھے ایسی بات، لیکن خود ان کا وجود برے لوگوں کو کھلتا تھا. اس لیے اللہ خمینی فرمایا کرتے تھے کہ ایک اچھے عالم کا وجود ہی معاشرے کو سدھارنے کے لیے کافی ہے. اگر کسی جگہ ایک اچھے عالم کا وجود ہے، تم نے اپنے کو اچھا بنا لیا، پہلے اپنے کو اچھا بناؤ. امام خمینی فرمایا کرتے تھے پہلے اپنے کو اچھا بناؤ، جب تم نے اپنے کو اچھا بنا تو تمہارا وجود ہی قوم کو بنانے کے لیے کافی ہے. تو خیر، اور اس کے بعد انہوں نے شکایت کر دی. اس نے رات کو آدمی بھیجا امام علیہ السلام کے پاس، اسے سیڑھی لگائی کہ پتہ لگائیں کہ رات میں جو اسے آپ کہتے ہیں نقب لگانے یا جو بھی کر لیں، چھاپا مارنے کا ایک انداز کر لیجیے آپ، اور کہ اندر سے جا کے پتہ لگائیں کہ ان کے پاس اسلحہ و دولت کہاں ہے.
वही 10,000 दिनार या दिरहम या रुपया जो दे रहा हो उसकी थैली इमाम के पास में उसकी माने दी। खैर पूरा वाकया है कि बहुत अंधेरा था, उसको मुश्किल हो रही थी। इमाम ने फरमाया कि ठहर जा, मैं चराग भेज देता हूँ तो रोशनी में आ जाए, जब उसे आने में अंधेरे में दिक्कत हो रही थी। और जो फरमाया आपने, ये इमाम कोई अपने इस अमल से चोर को चराग नहीं दिखा रहे थे, बल्कि हिदायत की शमाल रोशन कर रहे थे कि तू हिदायत पा जाए। आया आने के बाद तो उसने देखा तो बाद में पता चला कि भाई आपने इलाज किया था तो उसका इमाम अलैहिस्सलाम को उसकी माँ देख ली थी, बाद में शर्मिंदा हुआ और वो थैली वापस की। तो मतलब ये कहने का है कि इसका मतलब ये आप न समझे कि हमने वाकया बयान किया, उसने हम सोचे इससे क्या फायदा, इससे फायदा क्या है, इससे जैसे बात फायदा तो है, तस्करा भी कुरान भी पढ़ोगे तो फायदा होगा, कुरान पढ़ेंगे तो फायदा तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि जो चीज़ अल्लाह की तरफ से आई है उससे किसी तरीके से भी तवस्सुल करना इबादत है। जैसे काबे को देखना भी इबादत है, वो एक अलग मसला है, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है जब तक आदमी उसको समझ के न माने। लेकिन हमारे अंदर इमाम की अजमत है कि अगर हमारे पास 2 किताब रखी हो, एक का तिब्बे जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, सुना है ना इस किताब का नाम? अल्लामा रशीद फराबी ने इसको तरतीब देकर छोटी सी लिखी है। अच्छा, तिब्बे इमाम रज़ा, पहले उसके अंदर तो आप खोल रहे हैं तो खाली उसके अंदर जो शादी के बाद ही दवा तलाश कर रहे हैं, कोई दवा नहीं मिले उसके अंदर। अब वहीं के ऊपर रखी हुई साहब मालूम है किसी कहेंगे साहब अमेरिका के बहुत बड़े डॉक्टर की किताब रखी है वहाँ के ऊपर, तो अगर अमेरिका के या लंदन के या जर्मनी के अच्छे डॉक्टर की किताब रखी होगी $100 की, तो वो सस्ती लगेगी, और इमाम अलैहिस्सलाम की $2 की होगी तो वो महंगी लगेगी। और हमारे दिल में वो भरम नहीं बैठेगा उसका। इसलिए ये किताब दुआ की किताब के साथ लिखने के लिए नहीं, ये किताब दुआ की किताब के साथ लिखने के लिए नहीं होती है। तिब्बे जाफर सादिक को चेक देना मिल इसीलिए मैं जो मरता हूँ ईरानियों पर इसीलिए मरता हूँ कि वो उनका सोचने का ढंग ये नहीं है जो आम होता है, जिसकी वजह से उन्होंने तरक्की की। भाई तिब्बे वो इमाम अलैहिस्सलाम ने जो बात कही, अगर एक और किसी अच्छे मशहूर डॉक्टर का यहाँ के हो जाए, किसी स्टेज का हो जाए, जो जर्मन का हो या इंग्लैंड का हो, तो उसे हम बड़े उससे देंगे, उसका उस पर एतमाद करेंगे। ये इमाम अलैहिस्सलाम ने फिजिकल साइंस का रास्ता बताया है, ये सब बातें बयान करके, ताकि उस पर तुम तहकीक करो कि इसमें क्या पोशीदा है। तो मुझे फरमाया आपने बाद बातों में तो ये भी है कि आपने बताया था कि गुलाब का अरक और बकरी की मेमनी जो उसको लगा, उसके अलग अलग वजह मुझे बयान नहीं करना है। तो ये मतलब ये होता है कि जब ये चीज़ें आपके सामने आए तो ये नहीं है कि ये मकतब महफूज बुक एजेंसी, अहमद बुक एजेंसी और रहमतुल्लाह बुक एजेंसी लाहौर और क्या कहते हैं सलमान बुक सेंटर हैदराबाद और तबातबाई सेंटर लखनऊ से किताब छाप के 4 बरस की, न उसका टाइटल दुरुस्त, न उसका कागज दुरुस्त, न उसकी किताबत दुरुस्त, इमाम ने छाप दिया और कहने लगे बहुत परेशान है, हाँ काम करो, जो शानदार पिला दो बहुत अच्छा होगा, वो हो गया। इसलिए नहीं किताबें लिखी जाती। इसका मतलब है कि ये बेस है, ऐसा बेस है कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए, तब जाके इमाम अलैहिस्सलाम ने ये हमें रास्ता बताया। उसका सबूत सबसे बड़ा ये कि एक मोमिन ने किताब लिख दी तो आज तक पूरी फिजिकल साइंस का जवाब नहीं दे सकी। नहीं, जितने भी फिजिकल साइंस के जो जैसा है उसके बारे में मालूमात तो नहीं, इतना जरूर जानता हूँ कि अबू अलैहिस्सलाम की किताब जो कानून है जो उसके बुनियाद कर दी, जो कहना अबू अलैहिस्सलाम का नाम इंग्लिश में है, तो उस किताब में जो बुनियादें लिख दी गई हैं आज तक कोई लोग कहते हैं कि उसका जवाब नहीं लिख सका है। तो जो बताया ये अखबार इसलिए नहीं होते कि इसे हम पढ़ लें, हाँ भाई ठीक है, अगर खांसी है तो जो ये उसके लिए होते हैं उस पर तहकीकात की जाए और उसको उस तरह से सोचा जाए। इसीलिए उस वक्त का आदमी ईरान से बाहर इंग्लैंड वगैरह के इलाज करने के लिए भेजा तो लोगों ने सब बयान किया था कि ये हमारे मुल्क की तौहीद है, इसलिए हमारे पास भी फला फला अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं, तो इसमें हमारे मुल्क की भाषा को तौहीद करने की क्या जरूरत है, ये पैसे कहाँ वगैरह वगैरह सोचने का ढंग किया हमारा कि हम ये समझे कि इमाम अलैहिस्सलाम की एक एक हरफ की कीमत है। तो क्या चीज़ कुरान का बड़ा जोर है, कई जगह मुझे कोई मत रहे एक आध जगह फोन पर बाकी लोगों ने कहा हाँ भाई आजकल तो जितनी मजलिसें हैं उसके लिए कुरान के लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और ज़्यादातर कुरान की आयतें ज़्यादा पसंद करते हैं, और आजकल जो मजलिसों का क्रेज़ चला है उसमें ज़्यादातर ये है कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएँ, कुरान की आयतें वाले जाके तो भेजिए। बहुत सारे बात हुई कोई से करो उनका ऐसे जाकर लोग कुरान पढ़ाते तो जानते हैं आप कुरान बड़ा पसंद करते हैं, आप भी जाकर उसमें कुरान की आयत पढ़ते हैं। तो मैंने एक ही बात कही, हमने कहा जब सब बात कुरान से मानो तो भाई कुरान के साथ जो मौजूद बना लीजिए, हसन बना लीजिए, बम बना लीजिए, नमाज बना रोजा बना लीजिए, सब बात कुरान से साबित किया तो मान लेंगे, और जब अहले बैत की बात कुरान से साबित की जाए तो उसको मानने नहीं मानने को तैयार। जब सब कुरान से मान रहे इसे क्यों नहीं कुरान से मान है ना जी। खैर
تو بات یہ کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے دل میں، ہمارے بچوں کے دل میں اس بات کی عظمت کا